آج کی کہانی کا عنوان ہے لنگی بندر اور جادوئی کیلا۔ چمکیلی وادی میں اس سال بہت سخت گرمی پڑی۔ سورج آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ندی، تالاب، جھرنے سب سوکھ گئے۔ درختوں کے پتے پیلے ہو کر گر رہے تھے۔ سب جانور پیاس سے بے حال تھے۔ چنچن خرگوش سب کا خیال رکھتا تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر وادی میں پانی ڈھونڈنے نکلتا، مگر آج 3 دن ہو گئے، اسے ایک بوند بھی نہیں ملی۔ جلدی جلدی اسے جنگل کا سب سے شرارتی جانور ملا، لنگی بندر۔ لنگی ہر وقت اچھل کود کرتا، دوسروں کے پھل چرا لیتا اور جھوٹے قصے سناتا، اسی لیے وادی کا کوئی جانور اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ سب اسے جھوٹا لنگی کہتے۔ آج لنگی ایک بڑے پتھر پر بیٹھا، ایک سنہری کیلا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ کیلا عجیب روشنی سے چمک رہا تھا۔ لنگی چلایا، اوئے چنچن، ادھر آ، دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ جادوئی کیلا ہے، جو اسے کھائے گا اسے 7 دن تک پیاس نہیں لگے گی۔ چنچن حیران ہوا مگر سنبھل کر بولا، لنگی تم تو روز نہیں کہانی کرتے ہو، پچھلے ہفتے کہا تھا تمہارے پاس اڑنے والے جوتے ہیں، یہ سچ ہے؟ لنگی کا منہ لٹک گیا، اس بات سچ ہے یار، مجھے یہ کیلا پہاڑ کے پیچھے والے غار میں ملا۔ ایک بوڑھے کچھوے نے کہا تھا کہ یہ مصیبت کے وقت کام آئے گا۔ چنچن نے غور سے کیلے کو دیکھا، واقعی اس میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ لنگی سے مانگ لے، مگر لنگی فوراً بولا، خبردار، یہ کیلا صرف میرے لیے ہے، میں کیلا کھاؤں گا، تم لوگوں نے کبھی مجھے دوست نہیں سمجھا، اب میں کیوں بانٹوں؟ چنچن اداس ہو کر آگے چل دیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک ننھی چڑیا درخت سے گر کر تڑپ رہی ہے۔ اس کی چونچ سوکھ چکی ہے، پیاس سے اس کے پر ہل بھی نہیں رہے۔ چنچن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھاگا بھاگا واپس لنگی کے پاس پہنچا، ہامتے ہوئے بولا، لنگی بھائی، خدا کے لیے وہ کیلا دے دو، ننھی چڑیا مر رہی ہے، تمہاری شرارتوں کو بھول جاؤں گا، بس اس کی جان بچا لو۔ پہلی بار کسی نے لنگی کو بھائی کہا تھا۔ لنگی کے دل کو کچھ ہوا، اس نے کیلے کو مضبوطی سے پکڑا، پھر چنچن کے آنسو دیکھے اور مان لیا۔ چنچن نے فوراً ہاں کر دی۔ دونوں بھاگ کر چڑیا کے پاس پہنچے۔ چنچن نے کانپتے ہاتھوں سے کیلا چھیلا اور آدھا حصہ چڑیا کے منہ میں نچوڑ دیا اور پھر کمال ہو گیا۔ چڑیا نے جیسے ہی رس پیا وہ پھڑک کر اٹھ بیٹھی، اس کے پر رنگین ہو گئے اور وہ چہچہانے لگی۔ لیکن سب سے بڑا جادو یہ تھا کہ کیلا چھوٹا ہونے کی بجائے پہلے جتنا ہی رہا۔ چنچن چلایا، لنگی بھائی، کیلا ختم ہی نہیں ہوا۔ لنگی لالچ میں باقی آدھا کیلا خود کھا گیا، لیکن یہ کیا، کیلا پھر بھی ویسا کا ویسا تھا۔ دونوں سمجھ گئے یہ واقعی جادوئی ہے۔ بس پھر کیا، چنچن اور لنگی نے مل کر ساری وادی کا چکر لگایا، ہاتھی دادا کو بلایا جن کی سونڈ سوکھ چکی تھی، ہرن کے بچے کو دیا جو رو رہا تھا، کچھوے بابا کو دیا جو غار میں دبکے تھے۔ جتنے ہم بانٹتے کیلا اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ شام تک پوری چمکیلی وادی ہری بھری ہو گئی، سوکھے تالاب پانی سے بھر گئے، مور ناچنے لگا، کوئل گانے لگی، سب جانور حیران تھے۔ ہاتھی دادا بولے، یہ معجزہ کس نے کیا؟ چنچن نے لنگی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا، یہ سب لنگی بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سارے جانور تالیاں بجانے لگے۔ پہلی بار لنگی کی آنکھوں میں شرمندگی اور خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں سمجھتا تھا کیلے کھانے میں مزہ ہے، چھپ کر شرارت کرنے میں بہادری ہے، مگر آج پتہ چلا بانٹنے میں جو خوشی ہے وہ دنیا کے کسی کیلے میں نہیں۔ اس دن کے بعد لنگی بندر نے شرارتیں چھوڑ دی، وہ چنچن کا سب سے پکا دوست بن گیا۔ وادی کے سب بچے اسے گھیر کر کہانیاں سنتے اور سب سے بڑی بات، اب کوئی اسے جھوٹا لنگی نہیں کہتا تھا، سب پیار سے بلاتے لنگی بھائی۔ اور وہ جادوئی کیلا، وہ اب بھی چمکیلی وادی کے سب سے بڑے درخت پر لٹکا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ خود ہی رس ٹپکانے لگتا ہے۔ جو چیز بانٹی جائے وہ گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے۔ سچا دوست اور نیک دل وہی ہے جو اپنا حصہ دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ اور کبھی کسی کو شرارتی سمجھ کر دور مت کرو، شاید اس کے دل میں سب سے بڑا جادو چھپا ہو۔